جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل شاباش. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت ہو، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جائے. میں نہیں جانتا میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے، کس کو سوچ کی بیماری لگی ہوئی ہے اور کس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، علی کو مان لینا. جس نے کبھی شاہ نجف کو سوچا نہیں، صرف مانا ہے. میرا خطاب صرف اسی بندے کے لیے ہے، سر اٹھانا. قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ کا ذکر ہو دل نرم ہو جائے، جب آیات الہی کی تلاوت ہو ایمان بڑھ جائے. میں کل اس وقت تک لگا رہا ہوں، مجھے کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے، اور یہیں بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑو تو میں قرآن کے وارے سے ششم کے دروازے پہ لے جاؤں. ایک سائل میرے مولا کی خدمت میں ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو دل نرم ہو جائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے تبسم زیر رب سے فرمایا، اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر علی وجلت قلوبہم. اللہ کہہ دے رہا ہے مومن ہوتا ہی وہی ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر ہو تو دل نرم ہو جائے. تفسیر قرآن کے وارث کی بتائی. قرآن کہتا ہے جب اللہ کا ذکر ہو، علی کا پانچواں بیٹا اور تیرا امام ششم کہہ رہا ہے اذا ذکر علی، جب علی کا ذکر ہو، یا کشتی مودت سے اتر جاؤ. آل محمد کو جہنم کے بوجھ کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اس دروازے پہ کھڑا ہونا ہے تو پھر آیت اور امامت دونوں نے مل کے بتا دیا کہ ذکر علی ہی ذکر جلی ہے. میں نے سجاد اپنی جب سے تو کچھ کہا ہی نہیں، جو اس نے کہا یا پھر جو محبت وحی ہے، جو ترجمان وحی الہی ہے. احسان یہ بھی بتا دوں ان کو، یہ اللہ کے ترجمان ہے. یہ کیا مطلب؟ اللہ انگریزی بولتا ہے، یہ اس کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں. پلے پڑھیے بات یہ سر سے گزر رہی ہے. اللہ فارسی میں گفتگو کرتا ہے، یہ اسے عربی میں ڈال لیتے ہیں. یہ ہے ترجمانی نہیں. کلام کلام کلام. جن علم کے جھوٹے دعوے داروں کو کلام الہی کی حقیقت کا پتہ نہیں، وہ آل محمد کی حقیقت ڈھونڈنے نکلے ہیں. وہ جانیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ان کی حدیں بات مولانا صاحب آ گئی ہے سامنے، اب آئی غضنفر نے کبھی ٹالی نہیں. اللہ سورہ بقرہ میں کہہ رہے ہیں من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کی حدوں پہ، اللہ کی حدوں پہ ظلم کرے، حقیقی ظالم تو وہی ہے. تو میں رکھتا نہیں کہ کون تماشائی ہے میرے سامنے اور کون سامع ہے، لیکن چہرہ پڑھنے کا مجھ سے زیادہ ماہر منبر پہ مولا نے پیدا ہی نہیں کیا. میری ہر چہرے پہ نظر ہے، ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں ہے. میں دیکھوں گا کہاں پھول کھلے گا، کہاں دھول اڑے گی. من یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں پر ظلم کرے. اللہ کی حدوں پر ظلم کرے. کمالیہ والوں، اللہ کی حدیں کیا ہے؟ پاکستان کی حد ختم ہوتی ہے، ادھر ایران، ادھر ہندوستان، ادھر افغانستان. یہی ہے حد اللہ کی. جو ایسی حدوں میں محدود ہو اللہ نہیں. تو پھر کیا کہہ رہا ہے جو اللہ کی حدوں پہ ظلم کرے؟
عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، اگر میں اپنی طرف سے کہوں میری زبان جہنم کے کتے چبائیں، رسول میرا شفیع نہ ہو، علی مجھے اپنا موالی، حسین اپنا آزادار، بارواں اپنی ریت نہ مانے، جو اتنی بڑی قسموں پہ شک کرے وہ اپنا شجرہ خود تلاش کرے۔ سائل بھاگا بھاگا تیرے پانچویں امام سرکار پاک کے علوم کے پاس گیا، مولا اللہ جو کہہ رہا ہے جو اللہ کی حدوں پہ ظلم کرے، اللہ کی حدیں کیا ہے؟ رب محمد کی قسم، اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے میرے امام نے فرمایا دائیں بائیں کیا بھٹکتا ہے؟ نحنو حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہم شہداء ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا جو اللہ کی حدیں ہیں ان کی حدیں ڈھونڈ رہے ہو۔ اس طرح وہ محدود ہو جائے گا۔ تو یہ ترجمانی کا یہ مقصد نہیں، بات بولی تو نہیں، کیسے کرتے ہیں یہ ترجمانی؟ اللہ کیسے بولتا ہے؟ جیسے میں بول رہا ہوں، میرے یہاں پھیپھڑا ہے، میں لفظ بولنے کا مولانا ارادہ کرتا ہوں، میرے پھیپھڑے میں ہوا بھرتی ہے، نرخرے میں جوف ہے، یہ بانسری کی طرح جوف ہے نا، یہ اس میں آتی ہے، یہ لہوات سے ٹکراتا ہے، لہوات حلق سے، حلق لبوں کو وہی ہوا جب دیتا ہے تو وہ حرف بن جاتا ہے۔ جاؤ علم طبیعت کے ماہروں سے پوچھو، علم آباد طبیعت کے ماہروں سے پوچھو، یہ ہے کلام۔ تو اللہ کے ہاں پھیپھڑا ہے، جوف ہے، ہوا ہے، نرخرا ہے، لہوات ہیں، حلق ہے، لب ہے، پھر کیسے بولتا ہے وہ اور یہ کیسے ترجمان ہے؟ بس ایسے جیسے میرے دل نے ارادہ کیا کہ سورہ انفال کی آیت پڑھی جائے، میری زبان نے پڑھ دی، بس بے دل میں ارادہ کرتا ہے وہ جو دل نہیں رکھتا کہ قرآن ایسے ہونا چاہیے، 14 بول دیتے ہیں۔ جلدی سجاد اگلا جملہ پڑھا، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہو تو ایمان بڑھ جائے۔ مولا میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوں، دن رات قرآن پڑھتا ہوں، میں نے کبھی ایمان بڑھا ہوا تو محسوس نہیں کیا۔ چلے تو نہیں گئے میرے سامنے کہیں، میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا لیسا ہے سو تذہب، جدھر تیرا دماغ گیا ہے بات وہ نہیں۔ تو پھر مولا کیا ہے کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اذا یتلی علی الناس فضائل امیر المومنین، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جب لوگوں کے سامنے علی کے فضائل کی تلاوت ہو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب آیات کی تلاوت ہو، مخبر صادق کہہ رہا ہے جب علی کے فضائل کی تلاوت ہو، تفسیر اہل بیت نہ ہو میں ضامن، ترجمے میں خیانت ہو میں زبان کٹواؤں، ورنہ مولا کو مولوی کی مرضی سے نہیں ماننا۔ جی چونکہ مولوی نے ہمیں مولا نہیں دیا، ہم نے علی مولا اس کے ہاتھوں سے لیا ہے جو علی کا بھی مولا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات میرے دوست؟ ہاں، علی کائنات کا مولا، محمد علی کا بھی مولا ہے، اس نے ہمیں دیا۔ اور سر اٹھاؤ، اب کیا پڑھے علی کے فضائل جا رہے ہیں، اور مولا کہتے ہیں اذا یتلی علی الناس فضائل امیر المومنین، جب لوگوں کے سامنے علی کے فضائل کی تلاوت ہو۔ علی کے بیٹے نے اپنی مسند قضا پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہوں سمجھا کرو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ مولانا گواہی دیں گے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، میری کتابوں میں تو پہاڑ جتنا انبار میں لگا سکتا ہوں، 200 سے زیادہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں، 200 سے زیادہ، جس میں یہ ہے ما انزل اللہ فی القرآن یا ایھا الذین آمنوا الا وعلی امیرھا وراسھا وشریفھا۔ جہاں جہاں بھی اللہ نے ایمان والوں سے گفتگو کی وہی علی کو امیر المومنین کہا۔
سال کی عمر کی بات، اس دور کی بات کر رہا ہوں. کتاب میں نے ایک روایت پڑھی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، شریک راز کرنے لگا ہوں، کہ ان اللہ سما علیہ فی 89 موضعا من القرآن امیر المومنین و سید المخاطبین، کہ اللہ نے قرآن میں 89 مرتبہ 80 اور 9 89 مرتبہ علی کو امیر المومنین کہا. ہاں جو یہاں ہے وہ تھوڑا سا روش ادراک میں میرے ساتھ سفر کرے. کتنی مرتبہ؟ 89. تو بس ایسا میں نے یہ روایت پڑھی اب میرے دماغ میں بھوچال آ گیا. تجسس لڑکپن سے ہے، بچپن سے ہے. میں نے قرآن کی آیتوں کا تعاقب شروع کیا کہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے میرے مولا کو کہاں کہاں قرآن کی کس کس صورت میں کتنی بار امیر کہا ہے. کسی کے کان پہ میں نے منہ رکھا ہوا ہے یا مائک پر؟ ہاں تو پھر دن کی روشنی میں اتنے لاتعداد گواہ بنا کے کمالیہ کے ادا خانے کے اس ممبر سے لے کر اللہ کی عدالت کے غضب پر چیلنج کر کے ضمانت لے رہا ہے. میں نے جب قرآن سے ڈھونڈا تو پتہ ہے کیا ملا؟ 11 مرتبہ اللہ نے سورہ بقرہ میں تیرے مولا کو امیر المومنین کہا. پچھلے محلے والوں ناراض تو نہیں ہو؟ 11 مرتبہ سورہ بقرہ میں، 7 مرتبہ سورہ آل عمران میں، 9 مرتبہ سورہ نساء میں، 16 مرتبہ سورہ مائدہ میں، 6 مرتبہ سورہ انفال میں، 6 مرتبہ سورہ توبہ میں، 1 مرتبہ سورہ حج میں، 3 مرتبہ سورہ نور میں، 7 مرتبہ سورہ احزاب میں، 2 مرتبہ سورہ محمد میں، 5 مرتبہ سورہ حجرات میں، 1 مرتبہ سورہ حدید میں، 3 مرتبہ سورہ مجادلہ میں، 1 مرتبہ سورہ حشر میں، 3 مرتبہ سورہ ممتحنہ میں، 3 مرتبہ سورہ صف میں، 1 مرتبہ سورہ جمعہ میں، 1 مرتبہ سورہ منافقون میں، 1 مرتبہ سورہ تغابن میں، اور 2 مرتبہ سورہ تحریم میں اللہ نے علی کو امیر کہا. کیوں یہ مثلا سورہ بقرہ میں نے کہا 11 دفعہ، 10 دفعہ کیوں نہیں؟ 12 دفعہ کیوں نہیں؟ 11 کیا ہے؟ تو بھائی میرے قرآن کے ہر حرف میں علتیں ہیں. اب اگر کوئی جاننے والا نہ ہو تو اس میں حقائق کا تو جرم نہیں ہے نا. میں ساری تو نہیں بتا سکتا، جو میرا وقت مجھے اجازت دیتا ہے اس میں چند ایک بتانے کی کوشش کرتا ہوں. کیوں کہا سورہ بقرہ میں 11 دفعہ اللہ نے علی کو امیر؟ جاؤ شیعہ ہو تو اپنی مرضی کے عالم سے رابطہ کرنا، سنی ہو تو اپنی پسند کے عالم سے رابطہ کرنا، پوچھنا کہ سورہ بقرہ کا کمال کون سی آیت ہے. پوچھنا کسی صاحب علم سے، مجمع باز سے نہیں. اگر صاحب علم ہوا تو وہ جواب دے گا کہ سورہ بقرہ کا کمال آیت الکرسی ہے. جی یہ کمال ہے اس کا. سر اٹھانا جو دروازے میں ہو تم بھی. اور آیت الکرسی کا کمال سے زیادہ کیا ہے؟ آیت کا پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو. اول تو اس کا کوئی ذاتی نام ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہوا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دے میرا حبیب جو ہوا ہے وہی اللہ ہے. ہوا سے اللہ نکلا، اللہ سے احد نکلا، احد سے صمد نکلا. اللہ لا الہ الا ہوا. سورہ بقرہ کا کمال آیت الکرسی، آیت الکرسی کا کمال ہوا.
ذرا ہوا کے عدد نکالو، بتاؤں گا میں، جوڑو گے تم، ہے کے 5، واؤ کے 6، 5 اور 6 11، چونکہ ہوا کے عدد 11 ہے، اس صورت میں اللہ نے میرے شہنشاہ کو 11 دفعہ امیر المومنین کہہ کے بتایا، اس زمانے کے جاہلوں، ہویت کی تجلی دیکھنا ہو تو علی کو دیکھا کرو۔ ایک اور بات بہت سوچنے والی، یہ پتہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اس کا آیت نمبر کیا ہے؟ جو پیسے ہو گئے جیسے میں جرمانہ لگانے والا، بھائی نہیں پتا تو نہیں پتا، یہ میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ جو چیز میں بھی وہاں تک علامہ ہوں جہاں تک جانتا ہوں، ہاں ایک جگہ میری بھی جہالت کی حد آتی ہے تو پھر مجھے شرما جانا چاہیے نہیں؟ اور جہاں تک ہم جانتے ہیں عالم ہے، جہاں سے نہ جاننے کی حدیں شروع ہوتی ہیں وہاں جاہل ہے، وہ تو کائنات میں ایک ہی ہے۔ اب مجھے نہیں خبر میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، سوچ کے بیماروں سے میرا خطاب ہے یا ماننے والوں سے؟ جملہ ہے اس کی نظر جس کا میدہ علی کے فضائل کے ہتھوڑے کی ضرب سے کچا پکا نہیں ہوتا، جس کو علی کے فضائل سن کے الٹیاں نہیں لگتی، جسے الٹیاں لگتی ہیں وہ اٹھ جائے یا کانوں میں انگلیاں دے لے۔ علی عالم نہیں، میں آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے دروازے پہ گیا، ہر ایک نے کسی نے کہا میں اتنا عالم، میں اتنا عالم، میں اتنا عالم، میں اتنا عالم، میں اتنا عالم۔ میری روح پرواز کرتی کرتی ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم سے گزری، منبر ابیض پہ خطیب منبر سلونی تھا، میں نے کہا یاری تم کتنے بڑے عالم ہو؟ کہا جاہل نہ بن ہذیان نہ بک، کس نے تجھے کہا کہ میں عالم ہوں؟ انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ مقصر کے لیے بھی حجت قائم کرنا چاہتا ہوں، اسے شیخ صدوق علیہ رحمہ کا انکار مقصر بھی نہیں کرتے، انہوں نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں تیرے مولا کا یہ فرمان لکھا، ارے کہتے ہیں میں عالم نہیں، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ جو چیز غضنفر کے علم میں نہیں ہے وہ غضنفر نہیں جانتا۔ اب ذرا علی کے علم کی حدیں سوچ کے بنانا۔ تو آیت الکرسی کی آیت نمبر ہے 255۔ کتنا؟ میں سوچا ذرا اس کا عدد کامل نکالو، 255، 2 5 7 5 12۔ ہاں جی دیو ساری میں نہیں بتا سکتا، گھڑی کم وقت بھی بہت تیز بھاگ رہی ہے، ہاں اور کچھ میں گھڑی کیوں بند کر دوں؟ آپ لوگوں نے پورے 50 منٹ لیٹ بٹھایا مجھے، ہاں یہی تو میرا جھگڑا رہتا ہے ہمیشہ، میں کسی سے بے اصولی نہیں کرتا، کوئی مجھ سے کیوں کرتا ہے۔
میں نے کبھی زندگی میں کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی، ممبر کی قسم یہ میرا ریکارڈ ہی نہیں کہ 16 سال کا تھا ممبر پہ آیا ہوں اور آج کا دن آ گیا ہے. یہ میں نے کبھی نہیں کیا کہ لکھی کسی کی ہو پڑھی کسی کی ہو. ہاں تو میرے سننے میں راز ہی یہی ہے کہ جو ٹائم ہے میرا وہ مجھے دو. پھر بھی میں بخل نہیں کر رہا، بات کنارے پہ لگاتا ہوں. سورہ یہ جملہ اگر میں نے نہ بولا نا تو شاید میں بیمار ہو جاؤں. تم چاہتے ہو مجھے بیمار دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں تو پھر سنو. سورہ نساء میں 9 دفعہ اللہ نے تیرے مولا کو امیر کہا. ادھر آگے بیٹھیے، یہ جملہ آپ کے بھی سننے والا ہے غور سے. سورہ نساء میں 9 دفعہ اللہ نے علی کو امیر کہا. میں اشارے دے رہا ہوں شاید خود پہنچو. سورہ نساء میں 9 مرتبہ جلی نے علی کو امیر کہا. اچھا ایک اور ٹپ دیتا ہوں. نساء کا معنی کیا ہے؟ ہاں شرما کیوں رہے ہو؟ یہ صورت ہے عورتوں والی. سورہ نساء عورتوں والی صورت ہے اور اس میں اللہ نے علی کو 9 دفعہ امیر کہہ کے زمانے کے بے علموں کو بتایا کہ جب تیرا نبی دنیا سے چلا تھا 9 ازواج مطہرات چھوڑ کے چلا. اس میں 9 دفعہ علی کو امیر کہہ کے اللہ نے بتا دیا تم کس باغ کی مولی ہو، علی تو نبی کی بیویوں کا بھی امیر ہے. پہلی ام المومنین کون ہے؟ شاباش جناب خدیجہ الکبریٰ. رشتے میں علی کی بظاہر ماں بھی لگتی ہے، ساس ماں نہیں ہوتی ہے نا. اور علی کو پالا بھی چونکہ رسول نے پالا. خود تیرا رسول کہتا ہے ربیت فی حجر ابی علی ربیت علی فی حجری، میں پلا ہوں علی کے بابا کی جھولی میں. یہ ابو طالب کا مجھ پہ قرض تھا، میں نے علی کو پالا اپنی جھولی میں. بستر کے قریب گہوارہ رکھتے تھے علی کا. نعرے مار مار کے کمالیہ والوں پاگل ہو جاتے. مجھے بھی یاد ہے جب میں وہاں اندر جشن پڑھا کرتا تھا 3-4 شعبان کے، جب میں کہتا تھا کہ جبریل حسین کا جھولا جھولاتا ہے تو نگر نگر گلی گلی پتہ نہیں کیا بھوچال آ جاتا تھا. اور جسے جبریل لوریاں دیتا ہے وہاں تو نعرے مار مار کے چھلا ہو جاتا ہے. اور مجھے عزت حیدر کی قسم علی کو تیرا نبی لوریاں دیتا ہے. علی کا جھولا اپنے بستر کے پاس رکھتے تھے، جھولا جھولاتے تھے. رسول کو دیکھتی تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ پیارا ہے میرے سرتاج کا. روزانہ نہلانا، خود لباس بدلوانا، سرما لگانا، آرائش جیسو کرنا، وجہ اللہ کو سجانا. جس کی ڈیوٹی اللہ کے سنورے کو سنوارنا ہو. سجاد احسان پتہ بھی چلتا ہے کہ جناب خدیجہ کو پتہ تھا کہ یہ میرا ہونے والا داماد ہے. کیوں؟ اگلا جملہ بتاتا ہے. ایک دن سجا کے سنوار کے کاجل لگا کے کنگھی چھوٹی کر کے آ کے رسول کی جھولی میں علی کو بٹھایا. فرمایا خذو قد حیا عریسنا، یا رسول اللہ سنبھالیے ہمارا دولہا تیار ہو گیا. ایک جوڑ پہ کہہ رہا ہوں، سرگوشی نہیں، میدان کی للکار ہے. رسول نے مانی خیز نظروں سے دیکھا. فرمایا یا خدیجہ قومی وبایعی لمولا کے، خدیجہ کھڑی ہو جا، اپنے مولا علی کی بیعت کر.
المؤمنین، علی کی رشتے میں ماں، اور تیرا رسول کہہ رہے اٹھ اپنے مولا کی بیعت کر۔ بی بی نے کہا سمن و طاعتن، میں نے سن لیا، اطاعت کی، یہ بیعت کر لی۔ تو جو رشتے میں علی کی ماں لگتی ہے، جب علی کی بیعت کی معافی اس ماں کو نہیں، بازاری ماں کے بیٹوں کو معافی کہاں سے ملے؟ احزاب میں 7 دفعہ کہا علی کو امیر، کیوں؟ کیوں؟ ہے حزب کی جمع ہے احزاب، جانتے ہو نا؟ حزب جماعت، رضن رجا جی، گروہ، پارٹی، فرقہ۔ امت رسول کے کتنے حزب بنیں گے؟ میں نے پہلے بھی تمہیں کئی دفعہ سمجھایا ہے، بھول گئے ہوگے کہ جواب غلط بھی ہو تو دیا ٹھک سے کرو، اور تمہارا صحیح ہے اور ڈر ڈر کے دے رہے ہو۔ 73 حزب بنیں گے، اور قرآن کا یہی اعجاز ہے کہ پھر کسی مجلس میں اس کے اعجاز عدد پہ بحث ہوگی۔ 73 فرقے بنیں گے، سورہ احزاب کی آیتیں بھی 73 ہیں۔ اور جنگ خندق کا نام دوسرا نام جنگ احزاب ہے، کیونکہ اس میں 17 قبیلوں کے لشکر، 17 حزب جمع ہوئے تھے، اس لیے احزاب۔ اور جاؤ تمام شیعہ سنی دوست، 20 سال تحقیق کرو تو نتیجہ یہی نکلے گا جو میں تمہیں چند منٹوں میں دینے لگا ہوں۔ میدان احزاب میں چونکہ 7 مسئلے ایسے حل ہوئے، نہ اس سے پہلے ہوئے تھے، نہ اس کے بعد ہوئے، اور نہ اتنے اکٹھے مسئلے کسی دوسری جنگ کے میدان میں حل ہوئے۔ دل تو ہے میرا کہ میں تمہیں 7 بتاؤں، اور دعا بھی کرنا کہ بے ضمیر وقت بھی میرا ساتھ دے۔ ہاں میرے طرف دیکھنا، بس تمہید کے بغیر شروع کر دیا میں نے۔ تیرا رسول خیمے میں بیٹھا ہے، ابن عبد ود نے، عمر بن عبد ود نے رسول کے خیمے میں بلا تشکیل نیزہ مارا اور للکار کے کہا حل من مبارز یا محمد، محمد کو میرا مد مقابل بھیج۔ صحیفہ رحمت پہ سرخی جلالت آئی، کبھی غصے میں نہ آنے والے رسول کے منہ سے نکلا من لحاظ القلب، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ ہے کوئی؟ مجھے نہیں خبر کہ جنہوں نے داد دی ہے کیوں دی ہے، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں کس خوشی میں، اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کس خوشی میں۔ مگر آؤ میرے ساتھ دو، رسول سے پوچھیں، اللہ تیرا قصیدہ پڑھ رہا ہے قرآن میں انک لعلی خلق عظیم، کیا یہی خلق ہے یا رسول اللہ تیرا؟ انسان کو کتا کہہ دیا، اور رسول نے کہا جاہل نہ بن، تم جیسے بے علموں کو بتا رہا ہوں جو بھی ہمارے دروازے پہ آ کے گستاخی کرے